آج کی ہماری جو نظم ہے وہ ہے نوجوان سے خطاب. اس کے شاعر ہیں اسرار الحق مجاز صاحب. اسرار الحق مجاز کو دوسرا علامہ اقبال بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ ان کا جو انداز بیان ہے, ان کی جو نظم ہے آج کی, اس میں استعمال ہونے والا ردیف اور قافیہ پیدا کر وہ علامہ اقبال کی نظم جاوید کے نام, اس کا شعر تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اس کا ردیف اور قافیہ اور اس نظم کا ردیف اور قافیہ دونوں ایک جیسے ہیں. اس لیے یہ اقبال سے متاثر ہو کر لکھ رہے ہیں. جس طرح وہ نوجوان نسل سے متاثر تھے, اس کو وہ مخاطب کر رہے تھے, ایسے ہی یہ بھی نوجوان نسل کو مخاطب کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ نوجوان نسل کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتی ہے, مستقبل ہوتی ہے, ان کے ہاتھ میں اس قوم کا مستقبل ہوتا ہے. اس لیے ان سے وہ مخاطب ہو کر آج کی نظم ہے وہ لکھی گئی ہے. اگر ہم شاعر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فطرتاً یہ رومانٹک شاعر تھے, لیکن زمانے کے حالات نے ان کو مجبور کر دیا کہ یہ زمانے کے حالات کی بات کریں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ترقی پسند تحریک کا, اردو میں بڑی مشہور ہے. وہ یہ تھی کہ ادب برائے ادب کو ادب برائے زندگی میں تبدیل کر دیا, کہ وہ لوگ جو شاعری صرف اس لیے کرتے ہیں جس میں ہجر کا ذکر ہو, وصال کا ذکر ہو, عشق و محبت کی باتیں ہوں, اس کی بجائے انہوں نے عام زندگی کے حالات کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی. بہت سارے شعراء کرام نے اس کی حمایت کرنا شروع کر دی, تو یہ بھی ان میں سے ایک تھے. شعری مجموعے ان کی کچھ زیادہ نہیں ہیں, آہنگ اور شبیدہ, یہ ان کی شعری مجموعے. آج کی جو نظم ہے وہ پڑھتے ہیں. اس کا سب سے پہلا شعر بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر. جلال کہتے ہیں روب اور دبدبے کو, کسی کا روب دبدبا غصہ. آتش کہتے ہیں آگ کو, برق کہتے ہیں بجلی کو, اور سحاب کہتے ہیں بادل کو. یہ تین انسان جب کبھی بھولے سے اس آگ کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے, جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے. اس کے بعد بات آ رہی ہے برق کی, بجلی کی. جب بجلی زور سے کڑکتی ہے تو انسان کے دل دہل جاتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں میں جھانکیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم تھی جس پر بجلی کی چنگار سے ان پر عذاب نازل کیا تھا. دہشت اس بجلی کے کڑکنے میں بھی ہوتی ہے. اس کے بعد سحاب, بجلی جب کڑکتی ہے تو اس کے بعد پھر بادل بھی گرجتے ہیں. یعنی وہ یہ تین چیزیں وہ ہیں جو انسان کے لیے دہشت کا باعث بنتی ہیں, ڈراوے کا باعث بنتی ہیں. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ نوجوان تجھے اپنے اندر یہ تینوں چیزیں پیدا کرنی ہے, ان جیسی خوبیاں پیدا کرنی ہیں. آگ جیسی تپش تیرے اندر ہونی چاہیے, بجلی جیسی کڑک تیرے اندر پیدا ہونی چاہیے, اور بادلوں جیسی گرج تیرے اندر پیدا ہونی چاہیے, تاکہ اجل بھی کام اٹھے, موت بھی تیرے پاس آنے سے ڈر جائے. تو نے اپنی جوانی کو اس طرح سے سنبھال کے رکھنا ہے.